اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ورؤوفنا ورحیمنا ومولانا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حضرات محترم، ایک لمبے وقفے کے بعد تفسیر قرآن کا آغاز ہوا ہے. مارچ کی 10 تاریخ کو تفسیر ہوئی تھی، پھر 12 سے تو رمضان شروع ہو گیا. جو ہی رمضان ختم ہوا، یہ شوال کی پہلی اتوار ہے، پہلی ہی اتوار کو ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کو شروع کر دیا ہے. اس سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ اہل محلہ تفسیر قرآن کا شوق رکھتے ہیں. اگر شوق نہ رکھتے تو چھٹی کو ایکسٹینڈ کر دیتے، کہتے کہ یہ اتوار ابھی عید گئی ہے، چلو آئندہ اتوار رکھ لیں، جیسا کہ دیگر مسجدوں میں ہوا. مگر اس مسجد کے ذمہ داروں نے کہا کہ نہیں، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر قرآن کی تفسیر کو شوق سے آپ حضرات سنتے ہیں. تو میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آیت ہے. چونکہ آیت نمبر 80 تک کی تفسیر رمضان سے پہلے ہو گئی، وہ حساب ذہن میں تھا، تو اس کے بعد ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا. یاد کرو جب اللہ نے لیا، کیا لیا؟ میثاق النبیین، نبیوں کا عہد لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، پرامس لیا ہے، نبیوں سے اوت لیا ہے، عہد لیا ہے. وہ عہد کیا تھا؟ دیکھیے، یہ عہد خصوصی عہد ہے، اسپیشل اوت. یہ صرف نبیوں سے لیا گیا، غیر نبی سے نہیں لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میثاق النبیین. اگر تمام لوگوں سے عہد لیا جاتا تو الفاظ کیسے ہوتے؟ میثاق بنی آدم.
تمام انسانوں سے عہد لیا گیا، ایسا نہیں ہے، یہ خصوصی عہد ہے، اسپیشل اوتھ جو صرف اور صرف نبیوں سے لیا گیا ہے۔ وہ کیا عہد تھا؟ لما آتیتکم، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں دوں، لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں، من کتاب، کتاب دے دوں، وحکمت، اور حکمت دے دوں، میں تمہیں دنیا میں پیغمبر کی حیثیت سے بھیجنے والا ہوں، جب دنیا میں تم جاؤ گے، نبی بن کر جاؤ گے، تمہیں میری کتاب بھی ملے گی اور میری طرف سے حکمت بھی ملے گی۔ حکمت جسے ہم دانش مندی کہتے ہیں، یہ لفظ بھی پختہ ہو گیا تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وزڈم، جسے کہتے ہیں وزڈم، یعنی دماغی قوت، ایسی قوت جس کی وجہ سے آدمی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے اور غلطی سے بچ جاتا ہے، یہ ہے حکمت، یہ اللہ کی دین ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، چوتھی کلاس تک پڑھا اور دوسرا PhD کیا ہے، کسی معاملے میں جیسی عقل مندی کی بات یہ تیسری کلاس پڑھا ہوا آدمی کہتا ہے، PhD کا اسکالر بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس کے فیلڈ میں، اس کے میدان میں مہارت ہے، مگر جو عقل مندی کی بات ہے، یہ عقل مندی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ایسی عقل مندی عطا فرماتا ہے جو دیگر لوگوں کو نہیں ملتی۔ کوئی انسان کتنا بڑا بھی عقل مند ہو جائے، وہ کسی پیغمبر کی عقل مندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ عقل مندی کیا ہے؟ بعض لوگ عقل مندی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جسے چیٹنگ کرنے میں زیادہ مہارت ہے، دھوکہ دینے میں بڑا عقل مند ہے، ایسا نہیں ہے۔ چیٹر جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، پتہ نہیں کب ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو عقل مند وہ ہے جس کے اندر اچھے اخلاق، کب مسکرانا چاہیے، کب غصہ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کیسے ہو، غریبوں کی مدد کیسے کی جائے۔ تو یہ جو کیریکٹرز ہیں، یہ جو مینرز ہیں، یہ جو اخلاق ہیں، یہ عقل مندی کی وجہ سے لوگوں کو آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ اے میرے پیغمبروں، میں جب تمہیں کتاب دے دوں گا اور حکمت دوں گا۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا مجموعہ، اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو ریکارڈ ہے، جو مجموعہ ہے، وہ ہے کتاب، اور اس کتاب کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے حکمت۔ کتاب اور حکمت، کتاب دے دی گئی، حکمت نہیں ملی تو کتاب کو کیا سمجھیں؟ مثلا ہم کئی زبانیں جانتے ہیں مگر چائنیز زبان ہم نہیں جانتے، چائنیز زبان میں کتاب ہم کو دے دی گئی تو ہم لے کر کیا کریں گے؟ کیا بھائی کرنا؟ نہیں، آپ کو گفٹ دیا، مجھے گفٹ کیا دیے، مجھے بہت بڑا ہیڈ ایک دے دیے نا، تو دیکھ دیکھ کے رکھوں گا، کیا سمجھوں گا میں؟ اگر کتاب مجھے بطور تحفہ دینا ہے تو ایسی کتاب دیجیے جس کتاب کو میں پڑھ سکوں، جس زبان سے میں واقف ہی نہیں ہوں، اس کتاب کو مجھے دے دیا گیا۔ اکثر حضرات ہمارے ایسا کرتے ہیں کہ عرب ممالک کو جاتے، وہاں پر بطور ویسٹیج چند کتابیں ڈال دی جاتی، ان کتابوں کو رکھ کر سیدھے لا کر دیکھتے کیا کریں گے، گھر میں جگہ نہیں، مسجد میں لا کر رکھ دیتے، وہ کھول کر دیکھیں گے تو نہ قرآن ہے نہ حدیث، ایک ناول ہوتی، عربی زبان میں ایک ناول،
اس ناول کو لا کے رکھ دیتے، کیا سمجھ کر؟ یہ بہت بھاری کتاب ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائیوں کی بلکہ بہنوں کی عادت ہے کہ جو قرآن اتنا بوسیدہ ہو جائے کہ ورق الٹے تو ورق کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایسا قرآن لپیٹ کر مسجد میں لا کر رکھ دیتے۔ اب مسجد میں کون پڑھے گا اس کا؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اگر مسجد کو بطور تحفہ دینا ہی ہے تو نیا قرآن خرید کر آپ دیجئے، اس میں مسجد کی بھی تعظیم ہے، مقصد بھی پورا ہوگا۔ گویا یہ لوگ اپنے گھر سے کچرا نکالتے ہیں تو کچرے کی توٹی میں یا یوں سمجھیے کہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، مگر یہ اس کو نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے ان کو بہتر جگہ کہاں نظر آتی؟ مسجد۔ اور مؤذن صاحب کبھی چلائیں گے یا کوئی کمیٹی ممبر ہیں یا کوئی بھی شخص دیکھ کر کہے بھائی یہ چیز یہاں کیوں لے کر آئے ہو، کون پڑے گا، اس کی وجہ سے ابھی دھول پھیلے گی، تو ایسا وقت دیکھ کر آتے جب نماز نہیں رہتی، اس وقت پر آہستگی سے لا کر کسی کنارے رکھ کر چلے جائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ سے بچ گئے، اب جو اٹھائے گا وہ گناہ میں پھنسے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دوسرا انتظام، آپ کسی کنویں میں رکھ دیجئے، دفن کر دیجئے اس کو۔ جو قرآن اتنا بوسیدہ ہو گیا آپ پڑھ نہیں سکتے، جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا کیسا پڑھے گا؟ دوسرا بھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اسے کسی غلاف میں لپیٹ کر ادب و احترام کے ساتھ جس طرح کسی مرحوم بھائی کو دفن کرتے ہیں اس طریقے سے گڑھا کھود کر قبرستان میں دفن کر دیجئے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ مسجدوں میں لانا، پھر سال میں ایک بار رمضان سے پہلے ایسے کئی قرآن رہے، تو یہ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ لوگ ان تمام کو جوڑ کر ایک گاڑی میں رکھ کر اس کو کرایہ دے کر پھر جا کے قبرستان میں، پھر وہاں کے جو خبر کھودنے والا رہتا اسے بھی کچھ بڑی رقم دینا، ورنہ وہ آرگومنٹ کرتا بھائی کیسا کرنا، بلا وجہ بولے گا ہاں اجازت نہیں ہے، پھر اس کچھ دیتے ہی اجازت مل جاتی، پھر وہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ضمن آ گئی۔ اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا، یہ جو ہے خصوصی عہد ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، کتاب کا معنی خدا کا قانون، جس کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے وہ کتاب خدا کی کتاب، اور اس قانون کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو صلاحیت ہے اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو جب تم دنیا میں جاؤ پیغمبر کی حیثیت سے جاؤ اور تمہیں یہ 2 نعمتیں مل جائیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، ایک رسول آئے، وہ کون سا رسول ہے؟ جس کے بھیجنے کا وعدہ اللہ تمام نبیوں سے کر رہا، وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم ارواح یعنی روحوں کا جو عالم تھا، جب یہ دنیا نہیں بنائی گئی اس وقت اللہ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سارے پیغمبر آئے، ایک پیغمبر نہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام پیغمبروں کو گیادر کر دیا گیا۔ جب سارے پیغمبر آ گئے تب اللہ تعالیٰ نے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور الگ بٹھایا، پھر کہا کہ اے پیغمبروں، تم جتنے بھی یہاں ہو، میں تم کو پیغمبری کا درجہ دینے والا ہوں، تم کو کتاب دینے والا ہوں، حکمت دینے والا ہوں۔ اس پر ایک اعتراض کہ بعض پیغمبروں کو کتاب نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، ہارون علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی،
زکریا علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یعقوب علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی۔ تو جب ہر پیغمبر کو کتاب نہیں ملی تو پھر اللہ نے تمام پیغمبروں سے کیوں کہا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا؟ یاد رکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اسی کتاب پر حضرت ہارون نے عمل کیا تو گویا ان کو بھی وہی کتاب ملی۔ اسی کتاب پر یعقوب علیہ السلام نے عمل کیا، اسی کتاب پر یوسف علیہ السلام نے عمل کیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کو کتاب دی گئی۔ تو ایک پیغمبر کو کتاب دے دی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کو کتاب نہ ملے تو بھی کیا ہوا، وہ اگلے پیغمبر کی کتاب پر عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ کتاب گویا دی گئی اور ان کو بھی اس کتاب کی سمجھ عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام توریت کو سمجھتے تھے، ہارون علیہ السلام بھی توریت کو سمجھتے تھے، زکریا علیہ السلام بھی توریت کو سمجھتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی توریت کو سمجھتے تھے۔ تو تمہیں براہ راست کتاب دوں یا کسی پیغمبر کے ذریعے کتاب، ڈائریکٹ تمہیں کتاب دوں یا تھرو یعنی پیغمبر کسی دوسرے پیغمبر کے ذریعے کتاب دوں، تو کتاب تو تمہیں بہرحال ملے گی۔ اگر کتاب نہیں ملے گی، خدا کا قانون نہیں ملے گا تو پیغمبر لوگوں کو قانون کیا بتائیں گے؟ تو سارے پیغمبر تو جب جمع ہوئے تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر جب تم دنیا میں جاؤ گے اس وقت ایک رسول جو الگ بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، اے موسیٰ اگر تمہارے زمانے میں محمد آ جائیں، اے یحییٰ اگر تمہارے زمانے میں محمد آ جائیں، اے شعیب اگر تمہارے زمانے میں محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معک، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے، سچ بتائیں گے، انڈورس کر دیں گے، لما معکم، اس چیز کو جو تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے ساتھ پیغمبر ہے، تمہارے پیغمبر ہونے کی وہ گواہی دیں گے کہ صحیح پیغمبر آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ یہ جو عہد لیا گیا، غور کیجئے، یہ عہد جو لیا گیا مفسرین اس کی دو صورتیں بتاتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عالم ارواح میں، یعنی یونیورس آف سولز، صرف روحیں تھیں، یہ جسم پیدا نہیں ہوئے تھے تب، جسم بعد میں پیدا ہوا، روح پہلے پیدا ہو گئی۔ اگر آپ سے کوئی عمر پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کہتے ہیں 26 سال، کوئی کہتا ہے 60 سال، تو اس کی روح کی عمر نہیں بتاتا ہوں، جسم کی عمر ہی بتاتا ہے۔ یہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے یہ فزیکل برتھ کی سرٹیفکیٹ ہے، ورنہ آپ کا جو ڈیوائن برتھ ہے، روحانی روح جو آپ کی پیدا ہوئی، کون بتا سکتا ہے؟ روح کیا ہے یہ نہیں جانتا تو روح کب پیدا ہوئی کون بتائے گا؟ تو بہت پہلے پیدا ہو گئی روح۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے 2000 برس پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا۔ خلق اللہ الارواح قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا۔ تو ہماری روح تھی، ہماری روح کیا ہے؟ ہم ہی ہیں ہماری روح۔ یہ جسم یہ ہم نہیں ہیں، یہ کور ہے، یہ ایک غلاف ہے جو چڑھ گیا ہے روح کے اوپر، یہ ایک پنجرہ ہے جس میں روح کا پرندہ رہتا ہے۔ جس دن پرندہ اس پنجرے سے نکل جائے گا
اس وقت لوگ کہیں گے کہ فلاں کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پنجرے میں سے پرندہ نکل گیا. پرندہ روح، پنجرہ جسم. ہم پرندے کا تو خیال نہیں کرتے جیتا ہے یا مرتا ہے، وہ تو مرنے والا نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے. روح کمزور ہوتی، مرتی نہیں، کمزور ہو جاتی، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. جسم ذرا بھی کمزور ہوا، کیا مولوی صاحب ہڈا ہو گئے نا تمہیں. تو ہمارے جسم کی کمزوری لوگوں کو نظر آتی، روح کی کمزوری نظر آتی؟ نظر نہیں آتی. تو روح کی فکر نہ دوسرا کرتا نہ ہم خود کرتے، حالانکہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح، یہی ہماری حقیقت ہے. اور جسم یہ ایک لباس ہے، یا ایک پنجرہ ہے، یا ایک کور ہے جس کے اندر روح کو رکھا گیا ہے. تو دو صورت ہے. یہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، جادر کیا. پھر یہ کہا کہ دیکھو اے پیغمبروں، جب تم دنیا میں نبی بن کر جاؤ گے، تمہیں کتاب ملے گی، حکمت ملے گی، دین ملے گا، تو تم اس وقت تمہارے زمانے میں یہ پیغمبر آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد کرو. اور اس عہد کے لینے کی دوسری صورتیں بتائی گئی کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو نبوت دی ہے دنیا میں، کسی کو 40 سال میں دی ہے، کسی کو اس سے کم عمر میں دے دی ہے، کسی کو بچپن ہی میں نبی بنا دیا. تو جب بھی نبی بنایا اس وقت اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا ہے کہ اے نبی، تو نبی بن رہا ہے، اگر تیرے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کے سامنے اکڑے گا نہیں. میں نبی ہوں، میں کیوں ان کے پیچھے چلوں، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ ضرور ان پر ایمان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا. مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کی تائید کرے گا، ان کو کوآپریٹ کرے گا، ان کو فالو کرے گا. تو دو صورتیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا تو ہونے والا نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں آنے والے نہیں تھے. اگر ہوتے تو آ جاتے. نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، نہ زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. ان کے جانے کے تقریباً 600 برس بعد آئے. جب آنا ہی نہیں تھا، جب آنا ہی نہیں تھا تو عہد لینے کی ضرورت کیا تھی؟ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. دیکھیے، ہر عہد عمل کے لیے نہیں لیا جاتا، بلکہ کوئی عہد یہ اعزاز کے لیے لیا جاتا ہے. یہ اعزاز کے لیے، مقام بتانے کے لیے، مرتبہ بتانے کے لیے. تو اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پیغمبروں پہ جتانا چاہتا تھا، لہذا کہا کہ اگر یہ آ جائے تمہارے زمانے میں، تم نبی ہوتے ہوئے بھی ان کی پیروی کرو گے، تم صاحب کتاب ہوتے ہوئے بھی ان کی پیروی کرو گے. تو یہ عہد عمل کے لیے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ عہد یہ اعتراف کے لیے لیا گیا. یہ اعتراف کر لیا ہر نبی نے، ہر نبی نے مان لیا، ہر نبی نے اپنی گردن کو جھکا لیا. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے یہ عہد لیا نبیوں سے. قال، پھر اللہ نے کہا، نبیوں سے کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، کیونکہ حضور کے لیے عہد لیا گیا. دیکھیے، جتنے انبیاء ہیں ان سے اللہ نے عہد لیا، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ معاہد، معاہد، جن سے عہد لیا گیا.
اور حضور کی حیثیت کیا ہے؟ معاہد لہ، جن کی خاطر عہد لیا گیا، نبی کی خاطر عہد لیا گیا اور دیگر نبیوں سے عہد لیا گیا ہے، تو نبی کی خاطر عہد لیا گیا، لہذا نبی ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن سے عہد لیا گیا۔ تو حضور کی ایک الگ پوزیشن ہے، پیغمبروں میں الگ پوزیشن ہے، پیغمبروں میں جب آپ کا مقام الگ ہے تو دیگر لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کون نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک زمانے میں ایک مسئلہ چھیڑ دیا لوگوں نے، نبی کے برابر کوئی ہو سکتا کیا؟ تو دو مسئلے آ گئے، ایک امکان نظیر، دوسرا امتناع نظیر۔ امکان نظیر نبی کے جیسا ممکن ہے، دوسروں نے کہا نبی کے جیسا ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کے جیسا ممکن نہیں ہے جن لوگوں نے کہا، انہوں نے حضور کی ان فضیلتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا، اور جنہوں نے کہا کہ نبی کے جیسا ہو سکتا ہے ان کی توجہ اللہ کی قدرت کی طرف ہے۔ اللہ چاہا تو نہیں کر سکتا کیا؟ اگر کہہ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا اس طرح کی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ان بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، ان بحثوں کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو مان۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے، ایسی جو ٹیڑھی بحثیں ہمارے اندر آتی ہیں، یہ مسلمانوں کے دماغوں سے نکلنے والی بحث نہیں، بلکہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کوئی باہر سے آتا ہے، آ کر ایسی بحثیں ان کے درمیان الجھا کر ہر آدمی الگ الگ خیال پیش کرتا ہے، الگ الگ اس کی ٹیم ہو جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کے فرقے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عہد لیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے لیا گیا، ایسا ہی قیامت کے دن ہوگا۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ حضور ہی شفاعت کریں گے، یہ ہم جانتے ہیں، بخاری کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، مگر میدان محشر میں بھول جائیں، ایسا بھولیں گے کہ حضور یاد ہی نہیں آئیں، سیدھے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، پھر آدم کہیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بولیں گے میں نہیں کر سکتا، ابراہیم، آخری میں یاد آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جائیں۔ اگر پہلے یاد آتے تو کیا کرتے؟ حضور کے پاس چلے جاتے، حضور کے پاس جاتے کام ہو جاتا، تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا کہ پہلے تم محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم موسیٰ کے پاس جاتے بھی تو کام ہو جاتا، آدم کے پاس جاتے بھی تو کام ہو جاتا، وہاں کام نہیں ہوا، آخر یہاں کام ہوا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے پروردگار ہم کو ادھر بھیجے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے آخر جہاں جدھر جانا ہے ادھر چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء سفارش کریں گے۔ بالکل یہاں بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی وقت آئیں گے جب دیگر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو کر صرف ایک نبی کا آنا باقی رہے گا۔ حضور اس زمانے میں آئیں گے جب صرف ایک نبی باقی رہیں گے، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کسی پیغمبر کے دور میں آنے والے نہیں تھے، مگر یہ عہد کیوں لیا گیا؟ حضور کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے۔ تو پروردگار کو یہ پسند ہے کہ نبی کا مرتبہ بتایا جائے، لہذا وہ لوگ جو ہمیشہ نبی کا مرتبہ بتانے کے لیے کبھی نعت پڑھتے ہیں، کبھی بیان کرتے ہیں، کبھی حضور کے معجزے سناتے ہیں، حضور کے مقامات بتاتے ہیں، یہ لوگ گویا خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ لوگ خدا کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں۔ محبوب خدا کی تعریف کرنے والا خدا کا محبوب بن ہی جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ یعنی عہد لے لینے کے بعد پیغمبروں سے عہد لے لیا، پھر پیغمبروں سے جواب لینا ہے، جواب لینے کے لیے سوال ہونا ہے، یہ سوال، یہ کوسچن، اقررتم، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات پر تم نے میری اس ذمہ داری کو، میرے اس بوجھ کو اٹھا لیا؟ یہ جو بوجھ دے رہا ہوں، بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کا بوجھ ہے نا، تو یہاں بوجھ حقیقی معنی میں نہیں، شادی کا بوجھ نا کتنا بھی بوجھ ہو، 50 کلو یا 500 کلو، ایسا پوچھیں گے آپ؟ یہاں بوجھ سے مراد ریسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ ذمہ داری کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بوجھ۔ بوجھ ہے، ہلکا ہو گیا، ہلکا ہو گیا تو اتنا وزن تھا کیا تمہارے اوپر؟ کتنے ٹن تھا وہ؟ بھائی یہ وزن نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبروں سے، دیکھیں میں لفظ بلفظ وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید کے کئی ترجمے ہیں، کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیجیے، بشرطے کہ وہ کسی عالم کا ترجمہ ہو۔ کوئی عالم نہیں ہے، دوسرے فن میں پڑھ کر، مگر عربی زبان سے وہ ایسا آدمی ترجمہ کرے گا تو گڑبڑ رہے گی۔ کوئی بھی عالم، وہ کسی بھی طریقے کا عالم ہو، تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں پہلے، تفسیر کو آنے سے پہلے آپ ترجمہ پڑھ کر آ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ تفسیر کو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی سے وہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، مغز آپ کے ذہن میں، آپ پھر اسے چبانا ہے یہاں بیٹھ۔ تو اللہ نے کہا کیا تم نے اس بوجھ کو سنبھال لیا؟ قالوا، تمام نبیوں نے جواب دیا، یعنی سب کا جواب ایک ہی رہا۔ جیسے ایک شخص استاد آ گئے، 100 طلبہ کھڑے، 100 اسٹوڈنٹس، 100 طلبہ کھڑے، استاد کہتے ہیں السلام علیکم، تو سارے ایک ہی زبان میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کا جواب دوسرے سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر اگر استاد پوچھیں تمہارا رب کون ہے، سارے طلبہ ایک ہی آواز میں ایک ہی لفظ کہتے ہیں اللہ، تو کیسا رہے گا؟ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، اس میں ایک پیغمبر نہیں ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی خاطر عہد لیا گیا ہے۔ ان کی خاطر عہد جب لیا گیا تو ان سے بھی کیا عہد لیا جائے گا؟ ان سے عہد نہیں لیا گیا۔ تو اللہ نے جب کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم لوگوں نے اقرار کر لیا، مان لیا اور میرے اس بوجھ کو تم نے سنبھال لیا؟ قالوا، تمام پیغمبروں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ یہ ہی جواب، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے کہا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ کون گواہ ہونا؟ تم گواہ ہو جاؤ، خود تم پر تم گواہ ہو جاؤ۔ اے موسیٰ عیسیٰ پہ گواہ ہو جاؤ، اے عیسیٰ موسیٰ پہ گواہ ہو جاؤ، اے یعقوب یوسف پہ گواہ ہو جاؤ، یوسف یعقوب پہ گواہ ہو جاؤ، اے شیس تم گواہ ہو جاؤ زکریا پر، اے زکریا تم گواہ ہو جاؤ اسحاق پر، اے داؤد تم گواہ ہو جاؤ سلیمان پر۔ تو اس طرح پیغمبروں پر پیغمبروں ہی کو گواہ بنائے۔ تو گواہی جس کے لیے دی جا رہی ہے وہ بے گناہ، اور گواہی دینے والا بھی بے گناہ۔ انبیاء بے گناہ ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ عصمت انبیاء پر ہمارا ایمان۔ یہ عصمت انبیاء کیا ہے؟ پیغمبروں کی بے گناہی، پیغمبروں کی بے گناہی۔ پیغمبر گناہ نہیں کرتے،
اگر گناہ کرتے تو اللہ گنہگار کو پیغمبر کیوں بناتا؟ جو خود گنہگار ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے کیا بچائے گا؟ قال فاشهدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ یہ ایک دوسرے پر، وَأَنَا، اور میں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَا، میں، مَعَكُمْ، تم لوگوں کے ساتھ، مِنَ الشَّاہِدِينَ، گواہوں میں شامل۔ تو یہ عہد پیغمبروں سے لیا گیا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی پلٹ گیا، یہ پلٹنا تو ممکن نہیں تھا، کوئی بھی پیغمبر پلٹنے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے منہ موڑ لینا کتنی خطرناک بات ہے، یہ واضح کرنے کے لیے، یہ واضح کرنے کے لیے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی پلٹ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ فاسقون سے بات ختم ہوتی تھی، مگر ہم کی ضمیر کو بیچ میں لا کر بات کو مضبوط بنا دیا گیا۔ جیسے ہم کہیں وہ گنہگار، بات سمجھ لگی، وہی گنہگار، اس سے بھی مضبوط، وہی ایک گنہگار۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ وہی گنہگار ہیں جو میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کے مرتبے، میرے نبی کے مقام سے ذرا بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب کریم ہمارے دلوں کو عظمت مصطفیٰ سے منور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔